ایک بار خدا کا ایک خادم بڑے عروج پر خدا کی خدمت کر رہا تھا۔ خدا اپنے اس خادم کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں بچا رہا تھا اور اس کی خدمت کے دوران بڑے بڑے معجزات رونما ہوتے۔ خدا کا یہ خادم ابلیس کے سارے منصوبوں پر غالب آ رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ابلیس نے منصوبہ بندی کی کہ خدا کے اس خادم کو اس کی خدمت سے گرانا ہے۔ ابلیس نے اپنی ایک بدروح کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے خادم کو اس کی خدمت سے گرا دے۔ اس بدروح نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ یہ بدروح خدا کے خادم کی زندگی میں لالچ کو لے کر آئی۔ خدا کے خادم نے یہ محسوس کیا کہ اس کی خدمت کے دوران اس کی زندگی میں لالچ آ رہا ہے۔ اس خادم نے اپنے لالچ کے لیے خدا سے دعائیں کی اور بہت دن تک روزے رکھے اور اپنے لالچ سے توبہ کی۔ خدا نے اپنے خادم کو اور سر بلند کیا اور اپنے خادم کو فتح بخشی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، اس بدروح نے خدا کے خادم کو گرانے کے لیے ایک لڑکی کا استعمال کیا۔ خدا کے خادم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ یہ لڑکی مجھے خدا سے جدا کر رہی ہے۔ خدا کے خادم نے پھر دعائیں کی اور توبہ کی اور روزے رکھے اور خدا نے اپنے خادم کو پھر سے بحال کیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ خدا کا خادم چرچ میں کلام سنا رہا تھا اور یہ بدروح بڑی پریشان تھی اور چرچ کے باہر انتظار کر رہی تھی کہ اس خدا کے خادم کو اس کی خدمت سے کیسے ہٹایا جائے۔ یہ بدروح چرچ کے باہر بیٹھی تھی اور وہاں سے ایک بزرگ بدروح گزر رہی تھی۔ اس بزرگ بدروح نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ جو بدروح خدا کے خادم کے خلاف کام کر رہی ہے وہ بہت پریشان ہے۔ اس بزرگ بدروح نے اس بدروح سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس بدروح نے اس بزرگ بدروح سے کہا کہ چرچ کے اندر خدا کا ایک خادم ہے جسے گرانے کے لیے ہمارے استاد ابلیس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے گرا سکوں مگر نہیں گرا پائی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس بزرگ بدروح نے اس بدروح کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک صلاح دیتی ہوں۔ بے شک تم نے بہت حڑبے آزمائے ہوں گے تاکہ اس خدا کے خادم کو اس کی خدمت سے گرا سکو، لیکن میں تمہیں ایک صلاح دیتی ہوں۔ اگر تم اس صلاح پر چلو تو یقیناً یہ خادم اپنی خدمت سے گر جائے گا۔ اس بدروح نے کہا کہ آپ کی صلاح کیا ہے؟ بزرگ بدروح نے کہا، جس خادم کو تم اس کی خدمت سے ہٹانا چاہتی ہو تم اس کی دعائیہ زندگی خراب کر دو تو یہ خود بخود گر جائے گا۔ اس بدروح نے ایسا ہی کیا۔ جب بھی خدا کا خادم دعا کرنے کے لیے جاتا یہ بدروح کوئی نہ کوئی خلل ڈال دیتی کہ خدا کا خادم دعا نہ کر سکے۔ دعا نہ کرنے کی وجہ سے خدا کے خادم کی روحانی زندگی تباہ ہو گئی اور خدا کا خادم خدا کی خدمت سے گر پڑا۔ دوستوں، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہماری دعائیہ زندگی خراب ہو جاتی ہے تو ہماری روحانی زندگی خود بخود تباہ ہو جاتی ہے اور پھر ابلیس کا زور چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کلام مقدس میں کہا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ متی 26 باب اور اس کی 41 آیت۔